نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب ان سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، آپ اس حقیقت سے بھی آگاہ ہیں کہ لبرل پارٹی پاکستان کے بینر تلے، اس کے سٹیج اور اس کے پلیٹ فارم سے ان دنوں آپ کے سامنے 7 قسم کے اہم ترین پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، جن میں سب سے پہلا اور عظیم الشان پروگرام قرآن پاک کی تفسیر ہے فہم قرآن کے عنوان سے۔ دوسرا اور عظیم الشان پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تیسرا اور عظیم الشان پروگرام ایمان اور اس کی شاخیں ہیں جو آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ چوتھا پروگرام میری لکھی کتاب جدلیاتی لبرلزم کا خلاصہ ہے۔ پانچواں پروگرام میری لکھی ہوئی دوسری کتاب لبرل نظام حیات کا خلاصہ ہے حقیقی آزادی کی صورت میں۔ عزیزان محترم، آج آپ کے سامنے یہی 5واں پروگرام پیش کرنا مطلوب ہے، لبرل نظام حیات کا خلاصہ حقیقی آزادی کی صورت میں۔ عزیزان محترم، آج میں آپ کے سامنے اس پروگرام کا 9واں ایپیسوڈ یعنی 9واں ایپیسوڈ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ کے سامنے اس کے 8 ایپیسوڈ پیش کر چکا ہوں۔ عزیزان محترم، ہم نے آزادی کو تلاش کرنے کے لیے، آزادی کی حقیقت کو پانے کے لیے کچھ جو ہے وہ مفروضے لیے تھے، 12 عدد، اور ان مفروضوں کو ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں، ان پر ہم تجربات کر رہے ہیں اور تجربات کا پھر نتائج اخذ کر رہے ہیں اور اس سے ہم کوئی نہ کوئی اپنا جو ہے آزادی کی تلاش کے لیے جو ہے وہ کوشاں ہیں۔ تو پہلا مفروضہ ہم نے ٹیسٹ کر لیا تھا، اس پر تجربات ہم نے کر لیے تھے۔ اس کے بعد دوسرا مفروضہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا تھا اور دوسرے مفروضے سے متعلق ہم نے پہلا تجربہ کر لیا ہے۔ دوسرے مفروضے سے متعلق آج ہم نے اگلے تجربات کرنے ہیں، تو آج ہم تجربہ نمبر 2 کریں گے۔ عزیزان محترم، دنیا کی سوشلسٹ ریاستوں خصوصاً عراق ہے، شام ہے، لیبیا وغیرہ کے حالات ہمارے سامنے ہیں۔ جب کارل مارکس کا یہ نظریہ سوشلزم دنیا میں اس کو عروج حاصل ہوا تو عرب کی جو ریاستیں تھیں وہاں بڑے بڑے جو جنرل تھے فوج کے، انہوں نے حکومتوں کے تختے الٹ دیے۔ ان کا خیال یہی تھا کہ سوشلزم کا نظریہ جو ہے یہ دنیا کے اندر بڑا کارگر نظریہ ہے اور اس سے قوموں کی تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے اقتدار پر قبضہ کر کے یک جماعتی حکومتیں قائم کر دیں۔ خاص طور پر ان میں صدام حسین تھے عراق کے صدر، اور اسی طرح معمر قذافی تھے لیبیا میں، اور حافظ الاسد صاحب تھے شام کے اندر، اور بھی کئی عرب ریاستوں کے اندر اس قسم کی اتھل پتھل جو تھی وہ ہوئی۔ تو لیکن آج ان ممالک کے آپ حالات دیکھ لیں کہ کہاں ہیں حالات۔ یہ بذات خود بیچارے سربراہان بھی نہیں رہے، حافظ الاسد بھی چلا گیا، صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی اور جناب معمر قذافی کو بھی مار دیا گیا بیچارے کو، اور یہ سارے کے سارے مطلب درہم برہم ہو گیا نظام۔ مصر کے اندر بھی یہی رہا ہے نظام سوشلزم کا۔ تو عزیزان محترم، آج مطلب ان ممالک کے حالات آپ دیکھ لیں کہ عراق کے کیا حالات ہیں، شام کے کیا حالات ہیں، لیبیا کے کیا حالات ہیں، وہاں کو مستحکم حکومت نہیں ہے۔ تو آج ان ممالک کے عوام بیچارے جو ہے مارے پھر رہے ہیں، ان کے مطلب بڑی تنگ دستی میں وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ان ممالک کے عوام نے جب یہ لوگ برسر اقتدار آئے تھے، صدام حسین، حافظ الاسد اور معمر قذافی وغیرہ، تو اس وہاں کے عوام جو تھے ایک لمبا عرصہ جو تھے غربت کی چکی میں مطلب پس رہے تھے۔ تو غربت کی چکی میں پسنے والے اور لمبی آمری سے تنگ آئے ہوئے یہاں کے عوام نے جو تھی وہ مقامی اپنی حکومتوں کے خلاف بندوق اٹھا لی تھی اور بالآخر مطلب ان کے تختے الٹ کر ان آمروں کو چلتا کیا لوگوں نے۔
تو دیکھ لیں کہ مطلب ہے اگر سوشلزم کوئی کارگر نظریہ ہوتا یا عوام پر سے جو ہے مطلب تمام قسم کی پابندیاں لاگو کرنے سے آزادی ملتی، تو یہاں تو ہر قسم کی مطلب ہے جو حقوق تھے عوام کے غصب کر لیے گئے تھے، ختم کر دیے گئے تھے، سوشلزم کا نفاذ کر دیا گیا تھا، اور لوگوں کو بولنے کی آزادی نہ تھی، بات کرنے کی آزادی نہ تھی، حقوق جو تھے ان کے غصب کر لیے گئے تھے، اور مکمل طور پر سوشلزم وہاں پر نافذ تھا۔ ہاں جی، اپنی جائیداد بنانے کا کسی کو حق حاصل نہ تھا، آزادی اظہار کا کسی کو حق حاصل نہ تھا، لیکن ان ملکوں کے ساتھ ہوا کیا؟ آج ان کا نتیجہ دیکھ لیں، وہاں غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، مستقل حکومت کا کوئی وجود نہیں ہے، امریکہ دندناتا پھر رہا ہے وہاں، امریکی افواج وہاں پھر رہی ہیں، اور وہاں کے عوام جو ہیں بیچارے وہ دگرگوں حالت کے اندر ہیں۔ تو سوشلزم نے کیا دیا ان کو؟ عوام کے جو مطلب ہے عوام پر جو یہ سماجی جو مطلب ہے عوام کے حقوق ہوتے ہیں ان پر پابندیاں لگا کر وہاں حاصل کیا ہوا؟ مکمل طور پر پابندیاں لگانے سے آزادی ملتی ہے، وہاں سے ان ممالک کو آزادی تو نہ ملی، وہاں کے عوام کو آزادی تو پھر نہ ملی۔ یہ تجربہ نمبر 2 تھا ہمارا۔ آج ہم تجربہ نمبر 3 کے حوالہ سے یہ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے سوشلسٹ ممالک جو ہیں، چائنا ہے، روس ہے، یہ بڑے سوشلسٹ ممالک ہیں، اور آج بھی وہاں سوشلزم ہے، مکمل طور پر تو نہیں ہے، بڑی تبدیلیاں آ گئی ہیں، لیکن کسی حد تک سوشلزم ہے وہاں، تقریباً 60-70% آج بھی سوشلزم ہے۔ تو یہ ممالک تیزی کے ساتھ، بڑی صورت کے ساتھ جو ہے نا سوشلسٹ نظریات سے مراجعت کر رہے ہیں، واپس لوٹ رہے ہیں، سوشلزم کو چھوڑ رہے ہیں۔ جی ہاں، وہاں پر عوام کو حقوق دیے جا رہے ہیں، پہلے عوام کے حقوق غصب کر لیے گئے تھے۔ یہی سوشلزم یہی کہتا ہے کہ تمام قسم کی سماجی پابندیاں لگا دو عوام پر، تو اس سے آزادی مل جائے گی، اور یہی ہمارا مفروضہ ہے نمبر 2، کہ عوام پر ہر قسم کی پابندیاں لگا دی جائیں، ان کے مطلب حقوق غصب کر لیے جائیں، مکمل طور پر ان پر پابندیاں عائد کر دی جائیں تو آزادی مل جائے گی۔ تو کیا مطلب ہے عراق کو آزادی ملی؟ کیا مصر کو آزادی ملی؟ کیا شام کو آزادی ملی؟ کیا لیبیا کے عوام کو آزادی ملی؟ نہیں ملی۔ اور آج یہ بڑے بڑے روس اور چائنا جیسے ممالک جو کہ مطلب ہے سوشلسٹ ممالک ہیں، وہاں پر بھی یہ لوگ بھی مراجعت کر رہے ہیں، سوشلزم سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اب رشیا کے اندر تو عام انتخابات ہونے لگے، ہاں جی، انتخابات ہوتے ہیں وہاں پر، عوامی جو مطلب ہے سطح پر انتخابات کروا کے وہ عوامی حکومت بناتے ہیں، صدر کا انتخاب بھی وہ اسی طرح کرتے ہیں۔ تو یہ مطلب مراجعت کر رہے ہیں، یہ رشیا بھی مراجعت کر رہا ہے، چائنا بھی مراجعت کر رہا ہے، سوشلسٹ نظریات کو یہ لوگ چھوڑ رہے ہیں۔ یہ ہمارا آج کا جو تھا وہ تیسرا تجربہ ہے، اور آج وہ اپنی بقا سرمایہ دارانہ نظام یعنی کیپٹلزم میں تلاش کر رہے ہیں۔ جی ہاں، وہ چاہتے ہیں کہ عوام کو حقوق دیے جائیں، عوام کو جو قریب کیا جائے، ایک پارٹی کی حکومت نہ ہو بلکہ عوام کے حقوق جو ان کو دیے جائیں۔ تو وہی بات آ گئی کہ یعنی کہ یہ ہمارا جو تھا مطلب یہ تجربہ بھی ہمارا، یہ مفروضہ جو ہے یہ بھی ناکام ہوتا نظر آتا ہے کہ عوام پر سے تمام پابندیاں عوام پر لگا دی جائیں، ہر قسم کی پابندیاں لگا دی جائیں تو آزادی مل جائے گی، تو آزادی تو نہیں ملتی۔ ہاں جی، عوام وہاں آواز اٹھا رہے ہیں، رشیا کے اندر بھی عوام آواز اٹھا رہے ہیں کہ ہمیں حقوق دیے جائیں، چائنا کے اندر بھی آواز اٹھ رہی ہے کہ ہمیں حقوق دیے جائیں۔ تو وہ بات تو نہیں نہ بنی جو مطلب ہے بننی چاہیے تھی کہ عوام کے حقوق لے لیے جائیں واپس، عوام کو حقوق نہ دیے جائیں، تمام قسم کی پابندیاں عائد کر دی جائیں تو جو ہے وہ ہے آزادی مل جائے گی۔ آزادی نہیں ملی۔ تو چوتھا تجربہ کے حوالہ سے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ مشرقی یورپ کے سوشلسٹ ممالک، مشرقی یورپ جو ہے وہاں پر بڑا عرصہ تک سوشلزم کا نفاذ رہا۔ بڑے بڑے جو ان کے ممالک ہیں نا مشرقی یورپ کے، ان میں پولینڈ شامل ہے، ہنگری ہے، بلغاریہ ہے، یہ مشرقی ممالک، مشرقی یورپ کے ممالک ہیں۔ پولینڈ، ہنگری، بلغاریہ، سلواکیہ، چیکو سلواکیہ، آسٹریا، رومانیہ، اس طرح کروشیا، البانیہ، کوسووا، لیتھونیا، سربیا، سلونیا، لٹویا، یوکرین، مالدووا، یہ سارے کے سارے مشرقی یورپ کے ممالک ہیں، اور یہ روس کے بالکل قریب پڑتے ہیں۔ رشیا کا جو مغربی مطلب ہے روس ہے جو یورپ کے ساتھ لگتا ہے، یا یورپ کا حصہ ہی سمجھ لیں اسے، تو یہ سارے کے سارے ممالک اس کے قریب پڑتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی رشیا کے جو تھا وہ اثرات پڑے، سوشلزم کے اثرات پڑے، کمیونزم کے اثرات پڑے، ان ملکوں کے اندر بھی جو تھا وہ سوشلزم دار آیا، یہاں پر آ گیا تھا۔ لیکن مشرقی یورپ کے یہ ممالک جو ہیں یہاں آج لبرل جمہوریت فروغ پا رہی ہے۔ جی ہاں، سوشلزم سے یہ دور ہو گئے ہیں یہ ممالک، وہاں آج لبرل ڈیموکریسی یا لبرل جمہوریت ان ممالک میں فروغ پا رہی ہے۔ تو یہ ہمارا چوتھا تجربہ تھا آج کا۔ ہمارا پانچواں تجربہ یہ ہے آج کا کہ کارل مارکس کا سوشلزم
آج پوری دنیا میں آپ چکر لگا کے دیکھ لیں، پوری دنیا میں چلے جائیں، رشیا میں چلے جائیں، چائنا میں چلے جائیں، آپ یہ ہنگری، پولینڈ، بلغاریہ اور یہ سلواکیہ، چیکو سلواکیہ، کروشیا، یہ جتنے بھی مشرقی یورپ کے ممالک ہیں، آسٹریا ہے، رومانیہ ہے، البانیہ، کسووا، لتھونیا، سربیا، سلونیا، لٹویا، یوکرین، مالدووا، اور یہ مصر، عراق، شام، اسلامی ممالک جو ہیں یہاں سوشلزم نافذ رہی ہے، تو ان ممالک کا آپ چکر لگا کے دیکھ لیں، پتہ کر کے دیکھ لیں، تو کسی بھی ملک میں آج جو ہے وہ کارل مارکس کا سوشلزم مکمل طور پر کہیں بھی نافذ نہیں، یا تو مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے، اگر وہ ہے تو اس کے بہت خال خال کہیں آثار نظر آتے ہیں، کسی بھی ملک میں یہ مکمل طور پر موجود نہیں ہے۔ تو گویا کہ یہ نظریہ جو ہے شکست فاش کھا چکا ہے آج دنیا سے سوشلزم کا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ انسان پر مکمل طور پر پابندیاں عائد کر دینا جو ہے اس سے آزادی نہیں ملتی۔ گویا کہ ہمارے یہ دونوں جو ہم نے جو مفروضے لیے تھے، یہ دونوں مفروضے ہمارے غلط ثابت ہوئے۔ نہ پہلے مفروضے سے کہ انسان کو مکمل طور پر آزاد کر دیا جائے، تمام قسم کی پابندیاں اسے ہٹا لی جائے، یہ ہمارا پہلا مفروضہ تھا، تو ہمیں آزادی مل جائے گی، تو اس سے بھی ہمیں آزادی نہیں ملی۔ اگلا ہمارا یہ دوسرا مفروضہ تھا کہ انسان پر بہت ساری پابندیاں جو ہیں وہ مطلب لگا دی جائیں، تمام حقوق لے لیے جائیں واپس اس سے، تو پھر ہمیں آزادی مل جائے گی، تو اس سے بھی ہمیں آزادی نہیں ملی۔ تو گویا کہ ہمارے یہ دونوں مطلب مفروضے جو ہیں غلط ثابت ہوئے، کسی بھی مفروضہ سے ہمیں آزادی نہیں ملی۔ تو اب ہم آئندہ انشاءاللہ یہ جو آج ہم نے 5 تجربات کیے ہیں، تو ان تجربات کی روشنی میں اگلے انشاءاللہ ایپیسوڈ میں ہم کوئی نتیجہ اخذ کریں گے، رزلٹ اخذ کریں گے کہ ان 5 تجربات سے ہم نے کیا حاصل کیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔